کیجئے کیونکہ شکرانہ ادا کر دیے میں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی یہ سوال اللہ پاک نور محمدی جس وقت پیدا ہوئی تھی اس وقت کیے تھے، اور حدیث بخاری اور مسلم میں ہے قیامت کے دن جب قیامت کا منظر رہے گا، قیامت کا میدان رہے گا، آقا علیہ السلام فرماتے میرا حوض کوثر لگایا جائے گا تو میں حوض کوثر پہ اللہ مجھے مقام محمود پہ جلوہ گر کرے گا، میں مقام محمود پہ سجدے میں چلا جاؤں گا۔ تو اللہ اس وقت بھی فرمائیں گے، حدیث بخاری کے الفاظ ہے ارفع راسک یا محمد، اے محمد چہرے انور اٹھائیے، سل مانگیے توتی عطا کیا جائے گا۔ آقا فرماتے اس وقت بھی فرمائے تھے اللہ، اب یہ آخر وقت بھی فرمائیں گے اللہ پاک، اس وقت کیا بولے نور محمدی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں اللہ سے یہ عرض کیا الہ العالمین قرائن سے معلوم ہوا کہ تو مجھے ایک امت کا نبی بنانے والا ہے، میں کچھ نہیں مانگتا، میری امت کی مغفرت مانگتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، علم الہی میں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا مولا رؤوف الرحیم کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری مغفرت کی التجا اللہ سے کر رہے ہیں۔ ابھی آدم علیہ السلام کا عناصر اربعہ تیار نہیں ہوا، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، نہ ان کی ذریت پیدا ہوئی، نہ انبیاء پیدا ہوئے، نہ فرشتے پیدا ہوئے، لیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی مغفرت کے علم ملتجی ہو گئے اللہ کے دربار میں۔ آپ بتائیے کیا ایسے کریم آقا کی ولادت پہ خوشی نہ منائے؟ کیا ایسے کریم آقا کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار نہ کرے؟ کیا ایسے آقا علیہ السلام بشری لباس اوڑھ کے دنیا میں جلوہ گر ہو گئے؟ عزیزان گرامی سارا عالم خوشیاں منا رہا تھا سوائے ابلیس کے، کیا ہم خوشیاں نہ منائے؟ عزیزان گرامی اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے نور محمدی سے کچھ نور اللہ نکال کے اس کی چار تقسیم فرما کے ایک سے لوح بنائے تختی، دوسرے حصے سے قلم بنائے، تیسرے حصے سے پھر میری اللہ کی کرسی بنائے، پھر چوتھی کی چار تقسیم کرے، جنت بنائے، فرشتے بنائے، انبیاء کی ارواح بنائے، پھر اس کے چوتھے کی پھر چار تقسیم کیے، ایسے ہی مومنوں کی ارواح بنائے۔ تو عزیزان گرامی گویا اللہ پاک سارے عالم کو نور محمدی کے پرتوں اور جلووں سے پیدا فرمائے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، وہ نور محمدی آدم علیہ السلام کا جسد انور تیار ہوا تو اللہ وہ نور محمدی منتقل فرمائے تھے آدم علیہ السلام کی پیشانی اقدس میں۔ منتقلی کا آغاز تھا نا، 18,000 عوالم پیدا فرما دیے، اب نور محمدی بشری لبادے میں آنے والا ہے تو نور محمدی کو اللہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سجا کر روح کو اندر ڈالے تو روح تسکین پائی، آدم علیہ السلام کی آنکھ میں روشنائی آئی۔ تو منتقلی کا آغاز تھا، اللہ سارے نورانی مخلوق فرشتوں کو حکم دے دیے کہ نور محمدی کی منتقلی کا آغاز ہے، تم سب سجدے تعظیمی بجا لاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ نور محمدی ان کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی آدم علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا نور محمدی ان کی پیشانی اقدس میں ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتے میں جنت میں گیا، اللہ مجھے جنت میں داخلہ فرمائے، جنت میں اللہ کی پاکی بیان کرتا تھا، جب میں اپنی زبان کو روک لیتا تو ایک سریلی آواز، ایک میٹھی آواز، ایک پیاری آواز میں اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ میں چاروں طرف دیکھا، آواز دینے والا نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ حور ہے، نہ غلمان ہے، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ سے عرض کیا الہ العالمین میں تو تیری پاکی روک دیا تھا کچھ لمحے کے لیے، لیکن ایک پاکی کی آواز آ رہی ہے، وہ کون ہے یا اللہ جو تیری پاکی بیان کر رہے؟ اللہ ارشاد فرمائے مواہب لدنیا میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، شفا شریف میں قاضی ایاض علیہ رحمہ بڑے تفصیل کے ساتھ احادیث لے کے آئے۔ اللہ ارشاد فرمائے کہ آدم تمہاری پیشانی میں نور محمدی ہے، وہ میری پاکی بیان کر رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی دلی خواہش ہوئی کہ نور محمدی کو دیکھے، تو اب اندازہ کریے مومنو اب پیشانی میں جو نور ہے وہ کیسے نظر آئے گا؟ آدم علیہ السلام کا سارا جسم اللہ پاک ایک کھنکھناتی مٹی سے بنائے تھے، ایک چار عناصر ابا ملا کے بنائے تھے، ایسا مارے تو کھن کھن آواز آ رہی تھی جیسے مٹی کے گھڑے کو مارتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ناخن کا جو حصہ ہے اس طریقے سے آدم علیہ السلام کا جسد پورا تیار ہو گیا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے آدم اس کو دیکھنے کے لیے اپنے انگوٹھوں کو آگے بڑھاؤ، تو آدم علیہ السلام انگوٹھی آگے بڑھائے
تو نور محمدی کے پرتو انگوٹھے میں آئینے کی شکل اختیار کر کے اس میں چمکنے لگ گئے۔ آدم علیہ السلام جیسے دیکھے اپنے شہزادے، اپنے بیٹے خاتم النبیین جو وجہ کائنات، تخلیق کائنات ہے، ان کے نور اقدس کو دیکھے تو آدم علیہ السلام کہے یا اللہ یہ نور محمدی میرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ اللہ آدم علیہ السلام چوم کے اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ آج دنیا پوچھتی ہے حضور کا نام آیا تو چومنا کہاں سے ثابت؟ یہاں سے ثابت ہے آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام جنت میں عمل کیے سو ہے، جو جنت میں جانے والے وہ عمل لے لیے، جنت سے آیا سو عمل ہے یہ۔ لوگ پریشان ہوتے حضور کا نام آیا تو اتنا کہیں کو تڑپ جاتے عاشق، اتنا کیوں حضور کا نام آیا تو چومتے، انگوٹھے لگاتے، درود کی کثرت کر دیتے۔ قرۃ عینین بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ کہتے، یہ کہاں سے لا لیے؟ یہ آدم علیہ السلام کا عمل ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیے، آقا علیہ السلام ان کو دیکھے ایسا عمل کرتے ہوئے تو پوچھے، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ آپ کا نام آیا تو ایسا عمل کر رہے؟ آقا فرماتے یہ اور جو اس کے بعد عمل کرے گا ان سب کی میں شفاعت کراؤں گا قیامت کے دن۔ تو عزیزان گرامی جتنے اچھائیاں ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سواد اعظم اہل سنت والجماعت میں جمع فرما دیے۔ ادب دیکھیے، انبیاء کا ادب، اولیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، بزرگوں کا ادب، تعظیم، توقیر، ان کا احترام اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی اور فرقے اور جماعت میں نظر نہیں آتا۔ تو عزیزان گرامی انشاءاللہ آدم علیہ السلام کے بعد نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے پشت در پشت، صلب در صلب منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے والد بزرگوار ہے ان کے صلب